اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ خوش نصیب ہیں، علیہم جن پر صلوات نوازشیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، یعنی یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے طرح طرح کی نوازشیں ہیں اور رحمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان باہمت اور عالی حوصلہ لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرح طرح کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سیدھی راہ پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق مرحمت کی جاتی ہے۔ وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہم وہ مہتدون ہدایت پائیں گے، یعنی ثابت قدم ہیں، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں۔ انا بے شک الصفا صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن پس جو حج کرے البیتا اس گھر کا، اوی یا تعمرہ عمرہ کرے، فلا پس نہ جناح کوئی حرج، کچھ بھی حرج جو ہے وہ نہیں، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو حج کرے اللہ کے گھر کا یا عمرہ کرے تو کچھ حرج نہیں علیہ اسے ان کے یطوفا چکر لگائے بہما ان دونوں کے درمیان۔ ومن اور جو کوئی تطوع خوشی سے جو ہے کرے خیرن نیکی، فإنہ تو پس بے شک اللہ تعالی شاکرن بڑا شاکر یعنی قدردان ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں اس میں ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، شاعر اللہ شاعر نشانیاں، یعنی جمع ہے اس کی شعیرتن، اس کا یہ معنی ہوتا ہے علامت۔ امام حنفی کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا حج اور عمرے میں واجب ہے، اور اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ کے بت نصب تھے، صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ کے بت نصب تھے۔ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اس جگہ کی صحیح کرنا ناگوار گزرا جہاں پہلے بت رکھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں تو حضرت ہاجرہ کی پیروی میں دوڑنا ہے، تمہیں مناسب نہیں کہ تم بتوں کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مکرمہ کی سنت کو ترک کر دو۔ مسلمانوں کے دل میں جو نفرت تھی اس کو اس حکیمانہ انداز سے دور فرمایا، یعنی کوئی حرج نہیں، بے شک صفا مروہ میں دوڑ لگایا کرو، اور اس کا واجب ہونا حدیث پاک سے ثابت ہوا۔ اب حضرت ہاجرہ کی کیا سنت تھی؟ حضرت ہاجرہ جب پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑ پر چڑھتی تھی تو کبھی مروہ پہاڑ پر چڑھتی تھی، ان کی یہ کاوش جو تھی اس کو جو ہے دوڑنا یعنی اسی کو صحیح کرنا فرما دیا، اور یہ اب واجب قرار دیا گیا ہے حج اور عمرے میں، تو جو صفا پہاڑ سے لے کر مروہ پہاڑ تک جانا۔ تو دیکھیں اس سے پہلے جو تھے ان صفا اور مروہ کے پہاڑ پر پہلے بت تھے اصاف اور نائلہ کے، تو جو مسلمان تھے وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں یہ صحیح کریں، یعنی یہاں تو پہلے ان کے بت ہوتے تھے، وہ پوجا کرتے تھے کافر لوگ ان کی، تو ہم نہیں اس کی یوں صحیح کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے، آپ نے اس کی پیروی میں دوڑنا ہے، حضرت ہاجرہ کی پیروی میں دوڑنا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی سنت کو ترک نہیں کر سکتے۔ انا بے شک اللہ زینہ جو لوگ یکتمونہ چھپاتے ہیں، ماں ان چیزوں کو انزلنا جو ہم نے نازل کی، من البیناتی روشن دلیلیں، والہدا اور ہدایت سے، من بعدی اس کے بعد بھی، ما بینہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا، للناسی لوگوں کو، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم جو جن کو دور کرتا ہے، لعنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لعنت کرتے ہیں، وَيَلْعَنُهُمْ اور انہیں لعنت کرتے ہیں اللَّاعِنُونَ جو لعنت کرنے والا ہے، یعنی ان کو لعنت کی جاتی ہے۔ اب اس آیت میں بنی اسرائیل ان علماء سو کا ذکر کرتے ہیں
جو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو چھپاتے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی منشا اور خواہش کے مطابق توڑ موڑ دیا کرتے۔ اب بھی کوئی عالم اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے اظہار میں بخل کرے اور احکام شریعت میں تحریف کرے تو اس کا یہی حکم ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے پیچھے بارہا یہ پڑھ لیا ہے، کتنی دفعہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو چھپاتے اور اس جگہ پر وہ تحریف کر دیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیانات کو بدل دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان پر لعنت فرمائی گئی ہے جو اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرتے ہیں۔ الا الذین، البتہ جو لوگ تابوا، توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور ظاہر کر دیں، فاولئک، تو ایسے لوگوں کی اتوبو، میں توبہ قبول کرتا ہوں، علیہم، ان کی، وانا، اور میں بہت تواب، توبہ قبول کرنے والا، رحیم، رحم فرمانے والا ہوں۔ انا، بے شک، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مرے، ہم، وہ، کفارun، کافر تھے، یعنی وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، جن پر، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، والملائکتی، اور فرشتوں کی، والناسی، اور لوگوں کی، اجمعین، سب کی، یعنی سب لوگوں کی ان پر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے ان پر جنہوں نے کفر اختیار کیا، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، لا، نہ، یخفف، ہلکا کیا جائے گا، کم کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب ان کا، ولا، اور نہ، ہم، انہیں، ینظرون، مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا خدا، الٰہ واحد، ایک خدا ہے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین آیتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے پہلے ٹکڑے میں توحید کا ثبوت اور دوسرے میں شرک کی نفی اور تیسرے میں دونوں کی دلیل ہے، یعنی جب اسی کی وسیع رحمت پر تمہارے وجود، تمہاری بقا اور نشو و نما اور تمہارے آرام و راحت کا دار و مدار ہو، تو اس کے علاوہ اور کون ہے جو الہ یا معبود بننے کا حقدار ہو؟ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا، بجز، هو الرحمن، اس کے جو بہت مہربان، الرحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ انا، بے شک، فی خلق السماوات، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، فی خلق السماوات والارض، خلقی پیدا کرنے میں، السماوات آسمان کے، والارض اور زمین کے۔ اب اس آیت میں توحید کے دلائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس اہم ترین اور مشکل ترین مسئلے کے اثبات کے لیے قرآن کا طرز استدلال جو ہے وہ فلسفیوں سے بالکل الگ ہے۔ قرآن جو ہے وہ فکر و نظر کے گھڑے ہوئے دلائل پیش نہیں کرتا جو پیچیدہ اصطلاحات سے بوجھل ہوں، جن کو سمجھنے کے لیے خاص ذہنی اور علمی استعداد کی ضرورت ہو، اور سمجھ آ بھی جائیں تو ان میں وہ زور نہیں ہوتا کہ وہ انسان کو شک اور گمان کی دلدل سے باہر کھینچ سکیں اور یقین کی منزل تک پہنچا سکیں۔ تو اس کے برعکس جو ہے قرآن کریم میں جو ہے وہ دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ کیا فرمایا؟ واختلافی، اور اختلاف، بدلنا، اللیل، رات کا، والنہاری، اور دن کا، اور دن اور رات کی گردش میں، والفلکی، اور جہازوں میں، اللاتی، جو، تجری، چلتے ہیں، فی البحر، سمندر میں، بما، وہ چیزیں، ینفعو، جو نفع پہنچاتی ہیں، الناس، لوگوں کو، وما، اور جو، انزلہ، اتارا، اللہ، اللہ نے، من السماء، بادلوں سے، من مائن، پانی، فاحیا، پھر زندہ کیا، بھی، اس کے ساتھ، الارض، زمین کو، بعد، اس کے، موتہا، مردہ ہونے کے بعد، وبث، اور پھیلا دیے، فیہا، اس میں، من کلی، ہر قسم کے، دابۃ، جانور، وتصریفی، اور بدلتے رہنے میں، الریاح،
ہواؤں کے والسحابی اور بادل میں بالمسخری جو پابند ہو کر حکم کے پابند ہو کر بین السماء آسمان والارض اور زمین کے درمیان لٹکتا رہتا ہے، لآیات ان سب میں جو ہے نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں آسمان کی نیلی وسیع چھت، اس میں لٹکے ہوئے ان گنت ستارے، چاند، سورج، پھر ان کا مقررہ وقت پر طلوع ہونا اور غروب ہونا، جن میں ایک سیکنڈ کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، ان کی گردش کے متعین رستے جس سے کوئی انحراف نہیں ہوا، زمین کا یہ کشادہ صحن، اس میں رواں دواں ندیاں اور دریا، رات اور دن کی گردش، ان کا گھٹنا بڑھنا، سمندروں کے سینوں پر مسافروں سے لدی ہوئی سامان سے بھری ہوئی کشتیاں اور جہازوں کا خرامہ آنا جانا، اور کالی گھٹائیں، موسلا دھار بارش کا برسنا، پھر مردہ زمین کو دیکھتے دیکھتے سرسبز و شاداب ہو جانا، اور ہواؤں کا بادلوں کو منڈلاتے پھرنا، پھر کبھی برسنا اور کبھی ترساتے ترساتے آنے واحد میں ناپید ہو جانا، ایسی چیزیں نہیں جسے عالم تو جانتے ہوں اور بے علم نہ جانتے ہوں، جسے دانش سمجھ سکتے ہوں اور کم عقل کی سمجھ سے بالاتر ہوں، بلکہ کائنات کی کتاب کا ہر ورق جو ہے وہ یکساں طور پر روشنی کا معیار ہے۔ اس کے باوجود لطف یہ ہے کہ اتنا واضح ہو جائے کہ اتنا سطحی بھی نہیں کہ اہل فکر و دانش کے لیے اس میں دلچسپی کا کوئی سامان نہ ہو، بلکہ انہیں دعوت ہے کہ وہ اپنی تحقیق سے ذرے ذرے کا دل چیریں اور دیکھیں کہ ان میں اسرار و رموز اور قوت و طاقت کے وہ سمندر موزن ہیں جن کا انہیں تصور تک نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر لمحہ مشاہدے میں آنے والی چیزوں کا ذکر فرمانے کے بعد قرآن نے بار بار افلا تتفکرون، افلا تدبرون کے الفاظ استعمال کیے۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ اب دیکھیں کہ یہ الفاظ جو ہیں امت کے نوجوانوں کی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے والے ہیں، جن کی آسمانی کتاب نے انہیں واضح طور پر بتا دیا تھا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اب روزمرہ دکھائی جانے والی چیزوں میں اگر غور کریں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس میں جو یکسانیت ہے، اس میں جو اختلافات آتے ہیں، کثرت میں جو وحدت ہے، بے مثال نظم و ضبط ہے، بغیر کسی علیم اور حکیم اور قدرت والے خالق کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ روشن دلیلیں صرف ان کو فائدہ دیتی ہیں جن کی عقل کی آنکھ بینا ہو اور جو اس سے کام لینا پسند کرتے ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں، مَن یتخذ، جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا اوروں کو مد مقابل، اندادن محبت کرتے ہوئے، اندادن مد مقابل یعنی جو بناتے ہیں اوروں کو اللہ کا برابر، اندادن برابر، یحبونہم محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے، والذین، اور جو لوگ ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، اشدو وہ بہت زیادہ، سب سے زیادہ، حباً محبت کرتے ہیں، للہ اللہ سے۔ اب اس کے بعد ان نادانوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ واضح دلائل پر غور نہیں کرتے، اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے بتوں یا جھوٹے سرداروں کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اب یہ الفاظ جو ہیں یہ غور طلب ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے محبت نہیں کرتے، بلکہ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی عزیز و قریب، فرزند و زن، مال و جان سے ان کو محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ان کی محبت ہے وہ سب محبتوں سے بڑھ کر ہے، اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ محبتیں کچھ کہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کچھ کہتی ہو، تو اس وقت اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن خم کر دی تو وہ سچا ورنہ جھوٹا ہوگا۔ اب دیکھیں صوفیہ کرام نے اندادن کی تفسیر یہ بتائی ہے، کلو ما کانا مشغلن
ان اللہ مانین ان امتثال اوامرہ، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اور اس کے کام کی تعمیل سے روک دے، اس کو کہتے ہیں امداد، خواہ وہ بت ہوں، گمراہ رئیس ہوں، یا مال و دولت ہو، یا فرد و زن ہو، یا علم و فن ہو۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہو اس کو امداد بولتے ہیں، یعنی وہ پاش کر دینے کے لائق ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں جو محبت ہے وہ صرف اسی لیے تو ہے کہ وہ محبوبان خدا ہیں۔ یہ ہے ہماری حضور سے محبت کہ وہ اللہ کے محبوب ہے، اور محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے۔ جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت محسوس نہیں کرتا، وہ یہ سمجھ لے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے بھی محبت نہیں ہے۔ وَلَوْ، اور کاش، یرا، وہ جان لیتے، الذین، جنہوں نے ظالموا، ظلم کیا، اس جب یرونا، وہ جانیں گے، جب وہ دیکھ لیں گے، العذاب، عذاب کو، جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، انا، بے شک کہ، القوت، ساری قوتوں کا، القوت، قوت کا، للہ، اللہ ہی مالک ہے، جمیعاً، تمام قوتوں کا، وَأَنَّ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، شدید، سخت، العذاب، عذاب دینے والا ہے۔ اس جب، خیال کرو، تبرأ، بیزار ہو جائیں گے، الذین، وہ، تُبِعُوا، جو تابعداری کی گئی جن کی، الذین، ان سے، اتبعوا، جو تابعداری کرتے رہے، ورأوا، اور دیکھ لیں گے، العذاب، عذاب کو، وتقطعت، اور ٹوٹ جائیں گے، بہم، ان کے، الاسباب، تعلقات، وقالا، اور کہیں گے، الذین، کہ ہم جو ہیں وہ تابعداری کرنے والے ہیں، اتبعوا، تابعداری کرنے والے، کاش، لو، کاش، انا، بے شک، لنا، ہمیں، کرتن، لوٹ کر جانا ہوتا، فنتبرأ، تو ہم بیزار ہو جاتے، منہم، ان سے، کما، جیسے وہ، تبرؤ، بیزار ہو گئے ہیں آج، منا، ہم سے، کذالک، یوں ہی دکھائے گا، یریہم، انہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یوں ہی دکھائے گا، اللہ تعالیٰ، اعمالہم، ان کے برے اعمال، حسرات، ان کے برے اعمال کی حسرت کی وجہ سے، یعنی وہ حسرت کریں گے، باعث پشیمانی ہوں گے، وہ شرمندہ ہوں گے، علیہم، ان پر، ان کے لیے، وما، اور وہ، ہم، بخارجین، کسی صورت بھی نہ نکل پائیں گے، من النار، آگ کی عذاب سے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلو، کھاؤ، مما، اس سے جو، فی الارض، زمین میں ہے، حلالاً طیباً، حلال اور پاکیزہ چیزیں، ولا، اور نہ، تتبعوا، تم پیروی کرو، نہ تم قدم پر رکھو، خطوات شیطان کے خطوات قدموں پر، شیطانی، شیطان کے، یعنی تم نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھ کے چلو، انہ، بے شک وہ، لکم، تمہارا، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلا، بے شک وہ جو شیطان ہے وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب دیکھیں، آج کی ترقی یافتہ دنیا میں کھانے اور استعمال کی چیزوں میں صفائی کا اہتمام کیا جانے لگا ہے، لیکن حلال و حرام کی تمیز اب بھی نہیں ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دونوں ہاتھوں کے اہتمام کا حکم دیا، یعنی ظاہری طور پر بھی غلیظ اور گندگی نہ ہو تاکہ جسمانی صحت پر برا اثر نہ پڑے، اور باطنی طور پر بھی نجس اور پلید نہ ہو تاکہ ضمیر انسانی دم نہ توڑ دے۔ اب ظاہری صفائی کو قرآن نے جو ہے وہ طیب کے لفظ سے، اور حقیقی پاکیزگی کو حلال کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ حلال اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہ تو ذاتی طور پر حرام ہو، جیسے حرام جانور، مردار، شراب وغیرہ، اور نہ ایسے طریقوں سے حاصل کی گئی ہو جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو، مثلاً چوری، جوا، خواہ وہ کلبوں میں ہو، رشوت، سود وغیرہ وغیرہ۔ اسلامی نظام میں معاشیات کا یہ ایک بنیادی اصول ہے، کسب معاش کے لیے کھلی چھٹی نہیں، بلکہ تمام وہ راستے بند کر دیے جن میں کسی کی کمزوری، مجبوری اور ناداری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہو۔ آپ خود سوچیں، جب سود، جوا، رشوت اور بلیک مارکیٹنگ وغیرہ کے چور دروازے بند ہو جائیں تو کیا دولت جو ہے وہ سکڑ کر صرف چند افراد کے ہاتھ میں جمع ہو جائے گی؟
دولت کی ناجائز تقسیم بلکہ لوٹ کسوٹ جن معاشی اخلاقی اور سیاسی خرابیوں کو جنم دیتی ہے اور وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔ کاش ہم اس الہی نظام کو خود سمجھتے، سنجیدگی سے اس پر عمل کر کے دکھاتے تاکہ دوسری قوموں کو بھی سمجھا سکتے۔ انما بے شک وہ تو یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء فقط برائی کا، والفحشائی اور بے حیائی کا، وان اور یہ کہ تقولو تم باندھو، علی اللہ اللہ پر، یعنی تم اللہ پر بہتان لگاؤ، ماں جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ اب شیطان تمہیں بدکاری اور بدماشی کی دعوت دیتا ہے، وہ تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈال کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، اور اگر تم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کا قصد کرو تو وہ تمہیں معاشی بدحالی اور بین الاقوامی بدنامی کے خطرات سے ڈراتا ہے۔ ایسے بدخواہ کے چکموں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، بچو اس شیطان کے شر سے۔ اس جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، اتبعوا پیروی کرو، ماں جو انزل اللہ جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، بل تو وہ کہتے ہیں نتبع نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا ہم اس کی پیروی کریں گے، علیہ آبانا جس کی ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں، یعنی ہم تمہاری پیروی نہیں کریں گے، ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، ما الفینا ہم نے پایا، علیہ انہیں کنہیں، آبانا اپنے آباء و اجداد کو، آبا لو اگرچہ کے کانا وہ تھے، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یاقلون نہیں سمجھ رکھتے تھے، نہیں عقل رکھتے تھے، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی واضح آیات کو چھوڑ کر اپنے گمراہ باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں، ان پر حسرت اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اگر آباء و اجداد سراپا رشد و ہدایت ہوں تو ان کا اتباع عین مقصود ہے، اور انبیاء کی یہی سنت ہے۔ اب یوسف صدیق علیہ السلام نے مصر کے قید خانے میں بھی یہی فرمایا تھا، واتبعت ملت آبائی کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کا پیروکار ہوں۔